میں چیزوں کو سمجھتا ہوں، وقت میں رہوں گا، چھلک چھلک کے میرے سامنے روایتیں آ رہی ہیں، واقعات آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں. ایک درویش کی بات کر کے سمیٹنے کی طرف حضرت ابراہیم بن یزید نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ. حجاج بن یوسف نے جب بڑے ظلم کیے نا تو ایک شخص اٹھا، حضرت ابراہیم بن یزید نخعی رحمت اللہ، جنہوں نے حجاج کے خلاف فتویٰ دیا کہ ظالم ہے اور پھر تقریریں کی کہ ظالم ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے، علماء کی تقریروں سے انقلاب آ جاتا ہے. آپ یقین کریں، علماء کا قلم تلوار سے زیادہ کام کر دکھاتا ہے. فتویٰ بھی دیا، تقریریں بھی کی، اس قدر زیادہ ان کے فتوے کی نقلیں تیار کر کے بانٹی گئی کہ حجاج پریشان ہو گیا. سپاہیوں کہنے لگا گرفتار کر کے لاؤ ابراہیم بن یزید نخعی، جہاں ملے گرفتار کرو. سپاہی گرفتار کرنے گئے. علماء اور مشائخ سے جو لوگ پیار کرتے ہیں نا، وہ روح کی گہرائیوں سے پیار کرتے ہیں، جانے دیتے ہیں اپنے بزرگوں کے ناموں پر. لوگ ان کو اٹھا کے لے گئے، کہا بابا جی ہم حفاظت کریں گے. دور ان کو کہیں چھپا دیا. فتویٰ ان کا دھڑا دھڑ چل رہا ہے، اور بھی کوئی بات وہ کرتا تو آپ فتویٰ دیتے، وہ چھپ جاتا. وہ چھپ کے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور ایک کونے میں بیٹھے ہیں مورچے میں، پھر بھی ان کا جو نظام ہے وہ پورا عروج پہ ہے. حجاج کی کرسی کانپ رہی ہے. حجاج نے ایک دن بلایا، کہنے لگا جو سپاہی ان کو گرفتار کرے گا نا، ایک سپاہی کو 1,500 دینار دوں گا، اس کو مکان دوں گا، جائیدادیں دوں گا، 1,500 ماہانہ اس کو تنخواہ ملے گی ساری زندگی. گرفتار کرو. اب وہ سپاہی گلیوں میں گھومنے لگے، کسی طریقے بابا پکڑا جائے، لیکن نہ پکڑے گئے. ایک دن ایک بزرگ تھے، ان کا نام بھی ابراہیم بن یزید تھا، لیکن وہ ابراہیم بن یزید نخعی تھے، یہ ابراہیم بن یزید تیمی تھے. یہ علاقہ تیم کے رہنے والے، عمر بھی تقریباً ایک جیسی تھی، محلہ بھی ایک تھا. تو وہ دروازے پہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو انہیں پتا ہے کہ لوگ ابراہیم بن یزید، پتا ہے انہیں. کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے ابراہیم. والد کا نام کا یزید. ابراہیم بن یزید کا، ہاں اٹھاؤ بھائی. خوشی کی انتہا نہ رہی. پکڑا، لے گئے، رستے میں بھی مارا، تھانے لے جا کے، جیل لے جا کے بھی مارا. اتنا مارا کہ بزرگوں کا رنگ بدل گیا، منہ اور ناک سے خون آنے لگا. جا کے حجاج کو کہا تیرا مجرم ابراہیم بن یزید پکڑا گیا. حجاج نے بڑے انعامات دیے، تنخواہیں ہمیشہ کے لیے لگ گئیں، پلاٹ نام ہو گئے. انہوں نے بتایا نہیں کہ میں تیمی ہوں، نخعی نہیں. مار کھاتے رہے، جیل میں رہے. اب فوجیں چپ کر کے بیٹھ گئیں. ان کا جو فتویٰ تھا وہ زیادہ پھیلنے لگ گیا، کیونکہ اب ان کی تلاش ختم ہو گئی، خطرہ ختم ہو گیا، کام وہ زیادہ کرنے لگ گئے. یہاں یہ گرفتار ہو گئے، حالات بڑے کٹھن ہوئے. کچھ علاقوں میں کچھ جیلیں سخت ہوتی ہیں. حجاج بن یوسف نے دماس نام کی جیل بنائی ہوئی، اس جیل میں جناب ابراہیم بن یزید تیمی کو ڈال دیا. آپ کی عمر 60 سال تھی، ماں کی عمر 90 سال تھی. ماں بیٹا ڈھونڈنے لگی، ڈھونڈتے 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 کسی نے بتایا کہ وہ ابراہیم نخعی کے دھوکے میں تیرے بیٹے کو لے گئے. ماں جیل پہنچی. بیٹا ماں سے جب ملا تو بیٹا قدموں میں گرا. چہرہ دیکھ کے ماں کا کلیجہ پھٹ آیا، اتنے زخم میرے بیٹے کے وجود پر. کہا بیٹا، انہیں بتایا کیوں نہیں کہ تو تیمی ہے، نخعی نہیں؟ بتایا کیوں نہیں؟ تو جناب ابراہیم تیمی نے ماں کے منہ پہ ہاتھ رکھا. اماں چپ کر جا، میں ایک جاہل آدمی ہوں، میرے وجود سے امت کا فائدہ کوئی نہیں، وہ رسول اللہ کے دین کا چمکتا ہوا چراغ ہے. اماں ان کی وجہ سے کتنے سینے روشن ہیں، کتنے دلوں میں ایمان کی تازگی ہے، کتنی آنکھوں میں رسول اللہ کی محبت کا نور ہے. اماں ابراہیم بن یزید نخعی کی وجہ سے ظالم کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اور مظلوم اٹھتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی ہے نام لینے والا. اماں نہ، میری وجہ سے اگر وہ بچ سکتے ہیں تو میں کئی جانے دینے کو تیار ہوں. مہربانی کر اماں، تو نے نہیں کہنا، تو نے کسی کو بتانا نہیں. ماں کہنے لگی بیٹا تو نبی پاک کے دین کے غلام پر جان دینے لگا؟ کہا ہاں. اماں کہنے لگی پھر میں کسی کو بتاؤں گی نہیں، بلکہ میں تیرے حوصلے کی دعا مانگوں گی. اور ماں کہنے لگی بیٹا اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا نا کہ تیرے بیٹے نے تیرے حق ادا کیے کہ نہیں کیے، تو میں کہوں گی مالک میں اپنے بیٹے سے بڑی راضی ہوں، اور اللہ میرے بیٹے کو بغیر حساب کتاب جنت دے، میں تیرے لیے دعائیں مانگوں. ماں تسلی دے کے بیٹے کو گھر آ گئی. حضرت ابراہیم تیمی کو اتنا مارا کہ 3 دن کے بعد جیل میں شہید ہو گئے. جب وہ شہید ہوئے، حجاج بن یوسف رات کو خواب دیکھتا ہے کہ آج تیری سلطنت میں کوئی جنتی فوت ہو گیا.
जन्नती फौत हो गया, जन्नती हज्जाज ने पूरे मुल्क में पता कराया तो कहा एक ही बंदा फौत हुआ है जो जेल में था। तो हज्जाज आए वहां, जिस वक्त हज्जाज वहां पहुंचा ना, सराहने आके मैयत के खड़ा हुआ, उसी वक्त एक ताजा फतवा आया, क्योंकि हजरत इब्राहिम नखी को नहीं खबर थी कि मेरी जगह पे वो बंदा शहीद हो। ताजा फतवा आया कि सुना है आज सुबह एक और बंदा उसके तशद्दुद से कत्ल हो गया, मुसलमानों पे जरूरी है इस जालिम के खिलाफ उठे। जब फतवा पड़ा तो नीचे दस्तखत थे। इब्राहिम बिन यजीद नखी कहने लगा जालिम हो, ये तो ख्वाब मैंने देखी है, जन्नती फौत हो गया, तो ये अगर इब्राहिम नखी नहीं तो ये फतवा किसका आया है? तो लोगों ने कहा हुजूर पहले भी हमें किसी ने बताया था, ये तीमी है नखी नहीं, ये बोले नहीं, उनके नाम पे जान दे गए। कहने लगा फिर पकड़ो इब्राहिम नखी को। तो हजरत सईद बिन जुबैर पीछे खड़े थे, कंधे पे हाथ रख कहने लगे हज्जाज बस कर, अब उनके पीछे फौजें ना दौड़ाना, जिनके नाम पर जान देने वाले जन्नती है उस बुजुर्ग की अपनी शान कितनी होगी, उसके हिस्से पे जो जान दे गया, जब उसके लिए तुझे जन्नती की ख्वाब आई है। हजरत इब्राहिम बिन यजीद नखी उनके बाद एक अरसे तक जिंदा रहे। तो आप जब हाथ उठाते थे दुआ पता क्या करते थे? कहते थे या अल्लाह इब्राहिम तीमी की मां पे रहम फरमा, इब्राहिम तीमी की मां पे रहम फरमा। तो लोग कहते हुजूर जान बेटे ने दी और दुआ मां के लिए। फरमाने लगे जान बेटे ने दिया पर हौसला उसकी अम्मा ने दिया है। जान बेटे ने दी है पर उसे जान देने के लिए दुआ उसकी माए अजीम हो, तो बेटे भी बेटियों की तरबियत करें, बहनों की तरबियत करें, इन पर मेहनत करें, इनकी वजह से घर रोशन है, इनकी वजह से घर चमकता। ये अगर घर में अमन कायम करना चाहेंगे तो जल्दी अमन